السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پہرے کے پہلے رکوع کا آج دورہ کریں گے ہم انشاءاللہ اس لیسن میں، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت 142 سے آیت 175 تک ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن کے اس دورے کے جو آپ کچھ فیچرز نوٹ کر لیجئے جن چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے پڑھتے وقت۔ ہم انفارمیشن کو ایز اے ہول ڈیل کر رہے ہیں، اس کا جسٹ آف انفارمیشن یعنی کہ اس کا کرکس پڑھ رہے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو اس دورہ قرآن میں میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے آپ اپنی زندگیاں کیسے بنا سکتے ہیں، اور آپ کی سوچوں کی اصلاح اور آپ کی عادتوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ یہ آیات 142 سے 150 تک آیتوں کا ایک ہی مضمون چلے گا یہاں پر، اور وہ ہوگا تحویل کعبہ۔ سب سے پہلے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے جب آپ نے پہلے پارے میں پڑھا اور آپ نے یہ پڑھا کہ ایسی بہت سی بری عادتیں تھیں جن کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہائی سٹیٹس سے معزول کر دیا تھا، اور اب ان کی برخلاف حضرت ابراہیم جو کہ مسلمانوں کی جن کے دین پر مسلمان عمل پیرا ہوں گے، ان کی پوری ہسٹری بتا دی، اور بتا دیا کہ جو گھر انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ مکہ میں تھا، اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ اس کی تعمیر میں کتنی اخلاص، کتنی دعائیں شامل تھیں، اور یہ کہ اس کی تعمیر کے وقت انہوں نے ایک نبی کی آمد کی دعا بھی کی تھی۔ اب ان کی دعا قبول ہو چکی ہے اور وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب ان نبی کے لیے نماز کے لیے جو جہت مقرر کرنی ہے وہ اب وہی قبلہ ہوگا جو کہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ تو اسے جو چیز آپ نے سمجھنی ہے، بہت سی باتیں ہیں سمجھنے والی، جس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب خلوص نیت سے کوئی چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں بڑھتے ہوئے، پھلتے پھولتے ہوئے دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہیں، لیکن آپ کا خلوص نیت نہیں مرتا، آپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، اور کئی ہزار سال بعد بھی وہ دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھ لیجئے کہ 16 یا 17 ماہ تک ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا کہ کعبہ یا قبلہ مسلمانوں کی سمت تبدیل ہو جائے گی۔ اب وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہوگا، جو کہ ایک سمبولیکل بھی ایک ڈسکرپشن تھی کہ اب مسلمانوں کو نئی طرف جہت کرنا ہے، ان کو اپنی انڈیویجوالٹی پہ فوکس کرنا ہے، اب انہوں نے کسی کو فالو نہیں کرنا، اب انہوں نے لیڈرز بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یہ حکم ریپیٹ کیا ہے ان آیات میں 142 سے 150 تک کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف موڑ لیجئے، جہاں پہ بھی آپ ہیں آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور آپ اس لیے کہ یہ چیز اہل کتاب کی کتابوں میں ایک آخری نبی کی نشانی کے طور پر موجود تھی، تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے جب آپ نماز پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ اس کا مقصد بھی ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ اس کے تحویل کعبہ کا مقصد کیا ہے، کہ مسلمانوں کے اندر میں جو ایک دین اسلام کے لیے مخلص لوگ ہیں ان کو دیکھ لے، اور وہ جو چیمگوئیاں کرنے والے لوگ ہیں، جو چینج کو نہیں ایکسیپٹ کرنے والے، ان لوگوں کو دیکھ لے۔ اور اب پری ریکویزٹ ہے نماز کی ایک شرطوں میں ایک بہت اہم شرط ہے
کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور اسی کی طرف آپ نے تمام نمازوں کے لیے، خواہ وہ آپ کی امام کے ساتھ نماز ہو، آپ کی انڈیویجول نماز ہو، آپ کی نفلی نماز ہو، یا آپ فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ کو قبلہ کی سمت کا تعین بہت ضروری ہے۔ اس سے ہم پریکٹیکل لائف سے ایک لیسن لیتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ چینج مینجمنٹ نہیں کرنا چاہتے وہ بے وقوف ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا کنٹراسٹ بھی دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل نے چینج نہیں کیا اپنی عادتوں کو، وہ اپنی پریویس عادتوں کے ساتھ ہی ایک نئے سٹیٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو وہ نہ کر پائے۔ تو امپورٹنٹ ہے کہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے لائف میں، آپ کو چیزوں کو لے کر چلنے کے لیے چینج کرنا آنا چاہیے۔ اب اس میں جو اس کا امپلائڈ میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اب مسلمان ہی لیڈرز ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 143 میں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا، لوگوں کے لیے امت وسط بنایا، اور آپ لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ تو اب ہم امت وسط بھی ہیں اور ہم گواہ بھی ہیں۔ اور یہ کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی تو کیا اب ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے، نمازوں کے سب کو اجر ملیں گے۔ اور اس کے بعد یہ سارا بتا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی کیٹیگوریکل بات بتائی ہے کہ جہتوں کی طرف منہ کرنا، آیت 148 سورۃ البقرہ، کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کمیونٹی کے لیے نا ایک مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے جس کی طرف سب لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو قبلہ ہم لوگوں کے لیے ایک مرکز ہے جو اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کا حکم سب حکموں سے بلند ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات بتائی، اور وہ کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جائیے۔ تو آپ کا اللہ کی نظر میں مقام بلند خاص طور پر اس وقت ہوگا جب آپ نیکیوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی دوسرے انسان پر اگر 10 روپے خرچ کیے، میں 20 روپے خرچ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری نیچر میں ہوتی ہے مقابلے بازی، اور اس مقابلے بازی کو اللہ تعالیٰ نے میس کر دیا، چینلائز کر دیا کہ مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ریس لگانی ہے تو پھر نیکیوں کی ریس لگاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے 150 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں گے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے گا، لیکن اس بات کو بہت امپورٹنٹ نہیں دینی کہ کوئی بھی آپ کو باتیں کر رہا ہے اور آپ اداس ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا ہے اور لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ تو جو آپ کسی اچھے نیکی کا کام کر رہے ہوں گے نا، آپ مطلب دورہ قرآن شروع کیا ہے تو لوگ آپ کو لے کر باتیں شروع کر دیں گے، لو جی اب تو بڑا تم مولوی بن گئی ہو، تو تمہارے معاملات تو ایسے ہیں، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ جس نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کرنا۔ اب آپ کی اچھائیاں لوگوں کے لیے سم ٹائمز نا ایک ایزی وے ہو جاتی ہیں آپ کے کو تانا مارنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ فاستبقوا الخیرات چھوٹی سی ایک بات ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو یہ نہ کہیں کہ کون زیادہ خوبصورت لگتا ہے، کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو باتیں نہ سنائیں، لیکن آپ نے ان سے نہیں ڈرنا۔ تو خانہ کعبہ کی کو بھی فالو کرتے وقت آپ نے اپنا کام کیے چلے جانا ہے اور کسی کے کہنے پر اپنے کورس آف ایکشن کو چینج نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے، یعنی کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، تو پھر اللہ اپنی نعمتیں آپ پر تمام کرے گا۔ کیسی نعمت؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت 151 سورۃ البقرہ، جیسا کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ اب اس رسول کی ان کا ہمارے اندر آنا نعمت، اس کا ہمارے سامنے اپنی اللہ کی آیات پڑھنا نعمت، اور ہمیں امپروو کرنے کے لیے ہمیں اصول دینا بھی ایک نعمت ہے۔ تو یزکیہم کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، ہوتا ہے اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں۔ تو دین اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کو نہ کھانا آتا تھا، نہ سیکس کے حوالے سے ان کو کوئی ایجوکیشن تھی، نہ ان کو کوئی کسی انسان کے سیکس سے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ تو اسلام نے ان کو ایک وحشی جانوروں سے ایک مہذب انسان بنایا، اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ تو ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں اس کو اگر ڈیلی بیس پہ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم پر اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے نہیں ڈرو گے تو میں تم پہ اپنی نعمت پوری کروں گا، اور اس نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی کتاب ہے، اور وہ آیات ہیں جو ہم پر پڑھ کر سناتے تھے، اور حکمت ہے،
اور وہ تعلیم دینی جو ہم آج سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو دوبارہ سے مبارک ہو کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جن کو اللہ انعام یافتہ لوگ کہہ رہا ہے، اور وہ جن پر اللہ اپنی نعمتیں تمام کر چکا، اور ان نعمتوں میں سب سے ٹاپ کی نعمت ہی قرآن ہے۔ البقرہ آیت 152۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور نہ شکریہ نہ کرو۔ تو یاد رکھیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں نا پیاری بہنوں، اب ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک نئی امت کی تقرری ہو رہی ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ وہ عادتوں کی پوری لسٹ دے رہا ہے جن کی بنیاد پر لوگ اور قومیں دنیا میں ترقی کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر یہ انسان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ کا ذکر بہت ہی بلند مرتبہ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اسی طرح شکر، یعنی کہ یہ دو عادتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے کہ اللہ کے ذکر کا سہارا ڈھونڈنا ہے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق صرف کرنی ہے، خواہ وہ آپ کی آنکھوں کی ہو، آپ کی زبان کی ہو، آپ کے جسم کی ہو، آپ کے پیسہ ہو، اور ویسے بھی ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں زوال کا شکار نہ ہوں اور آپ کی نعمتیں دوام پائیں، تو پھر بس قرون یا یہ ہے کہ وہ بندہ جو میرا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ آیت نمبر 153 سے 158 تک ایک بہت امپورٹنٹ مضمون ہے، اور وہ ہے صبر کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک انعام یافتہ لوگوں کی کوالٹی نمبر 1 کیا بتائی کہ وہ چینج کر لیتے ہیں اپنی سچویشن کو، فلیکسیبل ہوتے ہیں، ریجڈ نہیں ہوتے۔ نمبر 2 ان میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اگر کمپٹیشن کرنا ہوتا ہے تو وہ نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور نمبر 4 اپنی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ نمبر 5 وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی زندگی میں دیکھیں، یہاں پر صبر کی مختلف فارمز کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے بعد جو مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ بھی صبر کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کسی بھی طرح کے خوف میں، بھوک میں، جانوں اور مالوں کی کمی کے نقصان میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ ہمیں بہت ہی پیاری بتائی ہے قرآن حکیم میں کہ کامیابی یا ناکامی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسودگیاں ہیں یا اللہ کی طرف سے آنے والا پیسہ ہے، مال ہے۔ کامیابی یا ناکامی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا صبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوشخبری سنائی ہے صبر کرنے والوں کی۔ جو صبر کی جو خوشخبریاں ہیں یہاں پہ، اس میں نمبر 1 خوشخبری یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو آیت نمبر 154 میں 153 میں اللہ نے کہا، اور دوسری خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آیت 155 میں بتائی، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور پھر اس کے بعد اور خوشخبری کیا سنائی آیت 157 میں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور صلوات، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو دیکھیے کہ صبر کرنے کی کتنے فوائد ہیں، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ صبر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، تو اس کے لیے قرآن نے ایک وظیفہ بھی بتا دیا، جو کہ وہ سب سے پہلا وظیفہ ہے جو کہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے۔ جب وہ لوگ جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ 156 آیت نمبر ہے سورۃ البقرہ کی، اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہ ہمیں ہر مصیبت کے پڑھنا چاہیے، خواہ آپ کا کوئی چھوٹی مصیبت آئے، کوئی دودھ گر جاتا ہے آپ کا بوائل کرتے ہوئے، آپ کی چابیاں گم ہو جاتی ہیں، آپ کا کوئی ٹیسٹ میں مارکس برے آ جاتے ہیں، آپ کا کوئی لباس استری نہیں ہوا، لائٹ بند ہو گئی، مطلب کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پہ بھی جب آپ یہ لفظ پڑھ لیں گے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اور اس میں ایک آیت یا ایک چھوٹی سی دعا شامل کر لیجئے جو حضرت سلمہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہجرت کی توفیق دی تھی، اس سے بہتر گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے، اور میرا دل بہت بے قرار رہتا تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال
کیا، اپنی اس کنڈیشن کے بارے میں ذکر کیا، تو آپ نے مجھے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا کہ آپ پڑھا کیجیے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کو ریپیٹ کریں میرے ساتھ، ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آپ کو کوئی انسلٹ کر رہا ہے، آپ کو کوئی دکھ ہے، دیکھیں یہ کیونکہ پیچھے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری آزمائش ہوگی، بھوک سے، خوف ہوتا ہے، انسان کوئی کام نہیں کر پائے گا، بھوک ہوتی ہے، دیکھیں ہمارے اندر کھانے کی بھوک کے علاوہ توجہ کی بھوک ہوتی ہے، محبت کی بھوک ہوتی ہے، ہمارے اندر کامیابی کی بھوک ہوتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو کبھی بھی 100% اپنے لائف میں نہیں حاصل کر سکتے۔ کامیابیوں کے ساتھ ناکامیاں ہوتی ہیں، آپ کسی کی توجہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قدر کی جائے، آپ سے محبت کی جائے، لیکن ہر وقت ہی ممکن نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے مال جان اور آپ کے پھل نقصان کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی آپ سب بہنوں نے جب کبھی آپ کوکنگ کرتی ہیں، سم ٹائمز آپ نے بہت محنت کی اور چاول بیٹھ گئے، تھوڑے جل گئے، خراب ہو گئے، آپ کے جو ثمر تھا نا وہ نقص ہو گیا، کمی آ گئی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک موقع پر جب بھی کبھی آپ کو پریشانی ہوگی، اس چیز کا اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بھی صدمہ پہنچے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر وہی انعامات ملیں گے جو کہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد صبر کی عمدہ ترین مثال جو آیت 158 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے ریفرنس میں بتائی، صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں دراصل یادگار ہیں یہ بہت ہی عظیم الشان عورت کی قربانی کی، جس کا صبر بے مثال تھا، اور اس کے بے مثال صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں پر سعی کرنے کو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا، حج کا رکن بنا دیا۔ تو جب مسلمانوں پر حج فرض ہوا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ان پہاڑیوں پر، چونکہ مشرکین اور ہم اسلام سے پہلے بھی طواف کرتے تھے، تو شاید ان پہاڑیوں کی سعی کرنے سے کوئی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان پہاڑیوں پر سعی کرنے سے کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ صفا اور مروہ کا جو 7 چکر ہم حج کے ٹائم پہ لگاتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آپ وہ جو خوشخبری تھی نا جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دے دی ہمیں کہ اگر آپ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اور صبر کر جاتے ہیں، حضرت ہاجرہ کی کیریکٹرائزیشن اگر آپ یہاں پہ کرتے ہیں، تو میری زندگی میں ایسا اتنا مشکل ٹائم کبھی بھی نہیں آیا کہ میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بالکل بے یارو مددگار کسی ایسے علاقے میں جا کے رہنے پر مجبور ہو جاؤں، میرے پاس کوئی چوائس نہ ہو کہ اس کے پاس، میرے پاس بھی کھانے کے لیے اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہو، میرا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے۔ تو یہ چیز تھی جس پہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ جتنا بڑا صبر آپ کرتے ہیں اتنا بڑا اجر آپ کو مل جاتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو ایک نئی بات آج آپ کو اگر پتہ چلی ہے تو اپنے آپ کو یہ سبق پڑھائیں کہ صبر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات نمبر 159 سے 161 تک اور 162 تک جو ذکر کیا ہے، وہ پھر اہل کتاب کا درمیان میں ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم الشان نعمت دی تھی ان کو، اور ساتھ ان کو ایک ذمہ داری دی تھی، کتاب آگے پہنچانی ہے، چھپانا نہیں ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، لیکن انہوں نے یہی کیا، ہدایت کو چھپایا بھی، نظر انداز بھی کیا، جبکہ قرآن میں وہ ان کی کتاب تورات میں وہ موجود تھی، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے مستقل بنیادوں پر دور ہو گئے، یعنی لعنت کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے مستقل بنیادوں پر دور ہیں، اور کافر بھی اللہ کی رحمتوں سے مستقل بنیادوں پر دور ہیں۔ اب آیت نمبر 163 سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اپنی محبت اور اپنی توحید کا اس بات کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت کا ایک جذبہ دوبارہ سے اجاگر کر رہا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں 164 و الہکم الہ واحد سے یہ آیت کریمہ اور سے لے کر یہ 167 آیات تک یہی مضمون آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا معبود واحد ہے۔ اب کیسے آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمارا معبود واحد ہے؟ آپ کبھی گھر سے باہر نکلیں اور پھر اپنے ارد گرد کو دیکھیں، وسیع و عریض کائنات کو پھیلا ہوا دیکھیں، خوبصورت نظاروں کو دیکھیں، کشتیوں کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، بارشوں کو، پانیوں کو دیکھیں، اور مخلوقات کی مختلف ورائٹیز کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ آسمان اور زمین میں بادل کیسے مسخر ہیں۔ یعنی کہ اس آیت میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ ایک مومن علم کی ہر فیلڈ میں
گہری نظر رکھتا ہے اور اس کو اسٹڈی کرتا ہے. اس کی جو فیلڈ آف اسٹڈی ہوتی ہے وہ مظاہرین قدرت بھی ہوتی ہے، جو کہ جتنی نیچرل سائنسز ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. آپ کی کیمسٹری، آپ کی بایولوجی، آپ کی فزکس، آپ کی جیولوجی، آپ کی جغرافی، آپ کی اسٹرالوجی، یہ ساری فیلڈز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانیاں ہیں جو عقل کرتے ہیں نا. تو یہاں سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے نا، آپ سب لوگ کوئی نہ کوئی کسی فیلڈ میں، کوئی ماسٹرس ہوگا، کوئی میتھس میں، کوئی میتھمیٹکس میں ماسٹرس کر رہا ہے، کوئی کسی کیمسٹری میں، بایولوجی میں. تو علوم کی جو سب سے ٹاپ کا جو ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان علموں کو پڑھ کر اس علم کو بنانے والے اللہ کی طرف رسائی حاصل کریں. اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، مطلب سائیکالوجی پڑھاتے ہیں، آپ ان کو بٹر فلائی کے ڈفرینٹ لائف سائیکلس دکھا رہے ہیں، آپ سیڈ سائیکلس پڑھاتے ہیں ان کو، آپ واٹر سائیکلس پڑھاتے ہیں، تو اگر آپ ایک مدر ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، تو اپنے بچے کو یہ ساری چیزیں پڑھا کے اللہ سے جوڑا کیجیے کہ دیکھو کتنا پیارا ہمارا رب ہے، دیکھو اس نے کتنی پیاری چیزیں بنائی، کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں. کبھی کبھی اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ جایا کیجیے، آسمان کو دیکھا کیجیے، زمین کے بارے میں بات کیا کیجیے. کبھی یوٹیوب سے آپ ان کو کشتیوں کے بارے میں، بڑی بڑی کشتیاں دکھائیں، ان سے پوچھیں کہ کشتی کیوں نہیں ڈوب رہی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو اس طرح بنایا ہے. تو دیکھو ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. پھول دکھائیں ان کو، آسمان پہ اڑنے والے پرندے دکھائیں، اور یہ سب کچھ دکھا کر ان کو اس نشانیوں تک اور اس نشانیوں سے گزار کر اس خالق تک ملا دیا کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں، اب دوبارہ سے وہ واقعہ یاد کریں جو کہ آپ نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے کفر کے سبب نا ان کے دل میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی، بری چیز کی محبت. لیکن مسلمان اس کے برخلاف اپنی ہر محبت اللہ کے لیے تابع کر دینے والے ہوتے ہیں. دیکھیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان کی ناراضگی سے خوف کرتے ہیں. آیت نمبر 165 ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں اللہ کو کے علاوہ وہ باقیوں سے محبت کرتے ہیں. تو ایک بڑا خوبصورت لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جب آپ کی کوئی محبت، آپ کی کوئی افیلیشن اتنی آپ کی زندگی میں حائل ہو جائے، حاوی ہو جائے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے ساتھ کو فراموش کر دیں، تو پھر یہ اللہ کے آپ پر عطا نہیں، وہ محبت عذاب بن کے نازل ہوئی ہے. اگر آپ کسی حرام چیز کی محبت میں مبتلا ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ کوئی جاب ہو، خواہ وہ کوئی گیم ہو، پب جی سے جیسے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کا ٹانکا اس سے جڑ جاتا ہے، آپ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ دوسروں سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت کم کرتے ہیں، اور جو مومن ہیں ان کی محبتیں سب کی سب اللہ کے لیے خالص ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو ہمیں بات سمجھی وہ یہ پتہ چلی کہ محبت کے لیے بھی اللہ ہم سے دعا مانگے ہم کہ اللہ ہمیں اپنی محبتوں میں راہ مستقیم دکھا دے. ہم اپنی محبتوں میں بھی تجھ سے رہنمائی مانگتے ہیں. ہمارے گھر کی، ہمارے ملک کی، ہمارے بچوں کی، ہماری جاب کی، ان چیزوں کی محبتیں اتنی نہ بڑھ جائیں کہ ہم اللہ تجھے بھول جائیں. یہ دعا ہے جو کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ محبت کرنے والے دنیا سے چلے جائیں گے اور قیامت کے دن جب اٹھ کے دیکھیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ جن سے وہ محبت کرتے تھے وہ تو ان سے بیزار ہیں. اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے نا، جن سے آپ دل و جان سے محبت کرتے ہو، جن سے آپ کی وابستگی عقیدت کی حد تک ہو، اور وہ آپ کو دیکھ کے ہی اپنا منہ بنا لے، بیزار ہو جائے، آپ کو منہ نہ لگائے، آپ کی قدر نہ کرے. کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ نفسیاتی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہوگا اس دن جن سے وہ محبت کرتے ہیں، خواہ وہ آپ کی ماں باپ ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، یا وہ پیرو یا پیش جن کے پیچھے چل چل کے آپ نے اللہ کی محبت کو نیچا کر دیا. اللہ فرمائے گا ان کے آپس کے رشتے ناطے کٹ جائیں گے. پھر پیرو جو پیچھے چلنے والے تھے، جن کی محبت میں وہ اندھے ہوئے پڑ رہے تھے، وہ اس دن پھر اپنی ناقدری پر رو کر اپنے آپ سے کہیں گے کاش ہم اگر دنیا میں جاتے تو کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں جانا نصیب ہو. انتقامی ہو کے سوچیں گے نا وہ بھی، ہم بھی ان سے ایسے ہی بے رغبتی شو کریں گے جیسے آج انہوں نے ہمیں منہ نہیں لگایا. ہم اپنی زندگی کی تمام تر وفائیں ان کو دیتے رہے. یہ حسرتیں ذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم 167 آیت سورۃ البقرہ، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں. تو جو بھی پیری مریدی، فلاں بزرگ صاحب، فلاں میری ماں، میرا ملک، میری بیوی، میرے بچے، یہ محبتیں اللہ کی محبت کے تابع رہیں تو یہ محبتیں آپ کے لیے آپ کی اسٹرینتھ ہیں،
آپ ان کی بنیاد پر دین کے اور اسلام کے بہت اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی محبت میں مشغول ہو کر آپ اللہ کو فراموش کر دیں تو پھر اس سے بڑھ کر خسارے کا کوئی سودا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 168 سے 175 تک جو آج کا ہمارا لاسٹ مضمون ہے، اس کو آج ہم کور کر جاتے ہیں۔ اور 161 آیت کا ایک چھوٹا سا مضمون ہے 161 سے، وہ تھوڑا سا آپ اسٹڈی کر لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اندھا دھند تقلید پہ جو ہے نا ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کافر ہوتے ہیں، کسی کو نہیں بلاتے۔ اندھا دھند تقلید کیا ہوتی ہے؟ جو میرے پاپا نے کہا، جو میرے فلاں بزرگ صاحب نے کہا، یا میرے ٹیچر تھے یا روحانی پیشوا تھے انہوں نے کہا، یعنی انسان اپنی عقل اور شعور کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو اعلیٰ وجہ بصیرہ کسی بھی چیز کو سمجھا اور سنا کیجیے۔ آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی فالو کرنے کی مثال اللہ نے بھیڑ بکریوں جیسے دی ہے کہ آپ بکریوں ہو جو سب آگے ایک اس کا چرواہا لگا ہوا ہے اور کہتا ہے چلو میری بکری ہو، آپ کہتے ہو میں ایسے نہیں کرنا۔ اندھا دھند تقلید نہیں کرنی، اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے اور سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے۔ ہاں جی، اب آگے آ جائیے 172 آیت سے، جس میں کہ اللہ نے کچھ محرمات کا ذکر کیا۔ ان محرمات کی ذرا تفصیل پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کیا ہے، خون حرام کیا ہے، گوشت سور کا، اور جس پر بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے۔ مردار خواہ وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہوا ہو، مطلب اگر اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ مردہ کے حکم میں جائے گا۔ اور ذبح مطلب ایسے کہ اس کے جسم کے جتنا بھی خون ہے وہ اس کی رگوں سے نکل چکا ہو، اور خون، بہتا ہوا خون جو کہ ذبح کے وقت نکلتا ہے، اس کو آپ کسی برتن میں رکھ کر استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ اور سور کا گوشت خاص طور پہ ذکر اس لیے ہے کیونکہ یہ گندگی کھاتا ہے دوسرے جانوروں کی، اور اگر ان کی گندگی نہ ملے تو یہ اپنی کھا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام جس پر پکارا جائے، تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم قرآن کے فرسٹ پیج پہ پڑھ کے آئے تھے نا غیب، تو اللہ کے نام کے علاوہ جس جانور کو بہت ہی حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، لیکن اگر دینے والے کا مقصد اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس مال کو کھانے کے اندر جو ایک بے برکتی اور نحوست داخل ہو جاتی ہے اللہ کا نام نہ لے کر، وہ سب کا سب شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ جب وہ شیطانی چیز کھائیں گے تو آپ کے اندر نہ نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے، نہ آپ کے اندر کوئی نیکی کو اپریشیٹ کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے، آپ کے اندر دل سخت ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں منع ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا، ایک استثناء ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بے بس ہو جائیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ مزید آپ کے پاس نہیں کوئی چارہ کہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے اتنا ہی تھوڑا سا۔ اور کھاؤ مس زمین سے جو حلال ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو دو چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دی۔ ایک تو یہ کہ طیبات کھانی ہے، گند مند میلے ٹھیلے سے لے کر، مطلب اس سے دیکھیں کہ قرآن حکیم آج کے دور کو کتنا مزے سے ڈسکرائب کرتا ہے، کتنا اچھا ریفرنسز ہیں کہ اگر آپ کو شیورٹی نہیں ہے نا کہ آپ جہاں سے کوئی چیز لے کے کھا رہے ہیں اس کے بنانے میں کوئی طیبات نہیں۔ طیب کی دو چیزیں کا مطلب ہے، ایک تو یہ کہ یہ خوبصورت ہو، خوش رنگ ہو، خوش ذائقہ ہو، ایٹ دا سیم ٹائم یہ اسے آپ کو گروتھ، آپ کی اسٹیبلٹی، آپ کی جسم کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تو اس قرآن کے حکم سے پھر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حلال کی بات ہی نہیں کی۔ اس آیت 172 میں اللہ نے طیب چیزوں کو کھانے کا ذکر دیا ہے، تو حلال سے بھی پہلے حکم ہے طیب کھانے کا، گندی چیزیں نہیں کھانی۔ تو اس حکم سے پھر آپ نے اگر دیکھا میکڈونلڈس میں، اگر آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی دیکھی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ چوہے پھر رہے ہیں، تو وہ طیب نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ حلال ہو، وہ طیب نہیں ہے۔ آپ اگر گول گپے کھاتے ہیں جس میں 10 لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور ایک بندے نے اس کو اوپن رکھا، اس میں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ اس کو بڑے چسکے کے نام کے کپے کھا رہے ہیں اور فریکوینٹلی کھا رہے ہیں، تو آپ قرآن کے حکم کو نافرمانی سے تبدیل کر رہے ہیں۔ یا اگر آپ کو بہت زیادہ چسکے کے شوقین ہیں تو آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے، انٹرنلی آپ کا باڈی خراب ہو رہا ہے، آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے، تو بھی آپ نے اس کو نہیں کھانا۔ فوڈ پارٹنر سے ہم آرڈر کر دیتے ہیں، ہم ہوم ڈیلیوریز کروا رہے ہیں، ہم پیزاز کھا رہے ہیں، ہم برگرز کھا رہے ہیں، ہم پیپسیاں پی رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر سوچ سمجھ کر ان کے بارے میں اب آپ تھوڑی سی ٹائم پہ بیٹھ کے نا ریسرچ کیجئے کہ کیا یہ چیزیں طیب ہیں، یہ طیب، آپ کو اس کا فائدہ ہے، آپ کی باڈی کو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا نقصانات زیادہ ہیں کہ فائدے کم ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اس آیت میں جو اگلی آیتیں ہیں 174 اور 175 اگین اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو وہ چھپا رہے ہیں نا، یعنی کہ بار بار اہل کتاب کو ریفر کیا جا رہا ہے کہ جو چھپاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں وہ ایک بہت بڑی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے گمراہی اور کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ بہت ہی بری عادت کے حامل ہیں۔ تو آج ہم نے ایک فرسٹ ربع کمپلیٹ کر لیا سورۃ البقرہ کا 142 سے 175 آیات تک، اور اس میں اچھی عادتوں کا جو ذکر ہے اس کو جلدی جلدی ریوائز کر لیجئے۔ چینج مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں نیکیوں میں سبقت لی جانی چاہیے اور ہر وقت نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اپنے معاملات میں صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اپنے بچوں کو اور خود بھی اسٹڈی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی کائنات کی نشانیاں دیکھا کیجیے جب کبھی آپ اپنے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑا کیجیے۔ اس کے بعد اپنی محبتوں میں اللہ کو سب سے ٹاپ پہ رکھنا ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں قیامت والے دن بہت دکھ ہوگا، اور پھر ہم اپنی ناقدری پر واپس دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے۔ اور لاسٹلی طیب کھانا ہے، گندی چیزیں نہیں کھانی، اور کچھ محرمات کا ذکر ہے جو ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے والی ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔